الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، نکاح کے سلسلے کی مجلس میں حاضری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو یہ شرف اور یہ سعادت مندی نصیب فرمائی کہ انسانوں کا سلسلہ نسب اور سسرالی رشتہ ان دونوں سے جڑتا ہے. جانوروں میں سے کسی کو اللہ پاک نے یہ سعادت نہیں عطا فرمائی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان پر اکرام اور احترام فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی تخلیق بھی، پیدائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق سے احسن اور سب سے اچھی فرمائی. اس لیے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کا نسبی رشتہ بھی چلتا ہے، ماں باپ سے اس کا جو رشتہ چلتا ہے اس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا رشتہ اس کا چلتا ہے سسرال اور عورت کے رشتے داروں کے ساتھ. اللہ پاک نے اپنی مختلف نعمتوں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اس میں ایک آیت میں فرمایا: وَجَعَلْنَا لَهُ نَسَبًا وَسِهْرًا، ہم نے اس کو نسبی رشتہ بھی، ماں باپ والا رشتہ بھی عطا فرمایا، اور سہرن سسرالی رشتہ بھی اس کو عطا فرمایا. یہ شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا. نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا. یہ شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں اور ان کے طریقے اور ان کے سلسلے کی چیزیں ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد اور بیوی بچوں والا بنانے کا شرط بتلایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات میں اور اس دنیا میں اللہ پاک کی جو مقاصد ہے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، مقصد نسل.
انسانی نسل ایک کے بعد دوسری آگے بڑھتی جائے اور قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے اس میں حضرت انسان اس رشتے کو باقی رکھ کر نسب اور سحر والا یہ جو دو نعمتیں اللہ پاک کی ہے اس کو اپنائے. اور اسی لیے قرآن کریم نے اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا. ان نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا هو الذی جعل لکم خلق لکم. اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں یہ چیز عطا فرمائی, تمہارے لیے یہ چیز پیدا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں جو روایتی ذکر فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود. محبت کرنے والی عورت اور بچے جننے والی عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں یہ چیزیں ارشاد فرما کر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات میں انسانوں کی نسل کو نکاح کے ذریعے آباد کرنا چاہتے ہیں. انسان اس کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ ایک ذاتی طور پر ایک انسان ہے, ایک فرد ہے, سماج کا ایک جز اور ایک اکائی اور ایک یونٹ ہے. لیکن دوسری طرف سماج جو بنتا ہے وہ انسانوں ہی کے مجموعے سے بنتا ہے. خاندان بنتا ہے اور خاندانوں سے انسانی سماج بنتا ہے. خاندان نکاح اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے اس کے ذریعے آباد ہوتا ہے اور پھر یہی خاندان بڑے ہو کر ایک سماج بن جاتا ہے. انسانی سماج مختلف قومیں, مختلف نسلیں اور مختلف برادریوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی اس آبادی اور اس سماج کو وجود بخشا. انسان ذاتی طور پر ایک فرد ہے لیکن سماج کا جز ہونے کی وجہ سے وہ بھی سماج ہے. اسلامی شریعت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک انسان پر بھی محنت کی گئی, اس کے بھی احکام اور اصول اور آداب بتلائے گئے, اور دوسری طرف سماج اور سوسائٹی مختلف برادریاں اور مختلف نسلیں مل کر جو سماج بنتا ہے قرآن کریم نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کو بھی ذکر فرمایا. دوستوں اور بزرگوں, اس وقت دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک بڑی محنت یہ ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنے سماج سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنی برادری سے, اپنے مذہب سے اور تمام لوگوں سے الگ کر کے انسان کو ایک مستقل وجود فرد کے اعتبار سے, ایک شخص کے اعتبار سے اس کو کتنی آزادی دی جائے جس آزادی کو وہ چاہتا ہو کسی قسم کی اس میں رکاوٹیں نہ ہو. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں انسان, شیطانی قوتیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ انسان جب تک اپنے مذہب سے, اپنے سماج سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کسی غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے, اور سماج اور سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جو اس کو اس برے کام سے روکتی. آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. پچھلی امتوں میں, پچھلی بستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ, جو تم سے پہلے امتیں گزری, تم سے پہلے لوگ گزرے, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض, کچھ ایسے سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے جو سماج میں آنے والی برائی اور سماج میں پیوست ہونے والے گناہ سے لوگوں کو روکے. اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض, ایسی چیزوں سے جو آگے جا کر پورے سماج اور سوسائٹی کو توڑنے والی, سماج میں فساد اور برائیاں پیدا کرنے والی, ایسی چیزوں سے روکنے والی ایک جماعت ایسی کیوں نہیں ہوئی؟ الا قلیلا ممن انجینا, ایک تھوڑی سی جماعت ایسی رہی جس کو ہم نے نجات عطا فرمائی. اس لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام
اور ان کی تعلیمات کے ماننے والی ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور رہی جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا، لیکن آہستہ آہستہ اس سماج اور سوسائٹی میں ہم اور آپ آباد ہیں، گزشتہ 400 سال سے پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی شکلیں پیدا ہوئی۔ اسلامی مملکت، اسلامی سماج اور سوسائٹی میں آہستہ آہستہ کمزوریاں آنے، سیاسی اعتبار سے بھی اور حکومت کے اعتبار سے بھی اسلامی نظام، اسلامی احکامات لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو رہے ہیں، اور پوری انسانی برادری اور انسانی سماج پر اسلامی نظام تعلیم کا جو بال واسطہ یا بلا واسطہ اثر تھا، بہت سی قومیں ایسی ہے، قومیں دوسری قوموں سے کچھ چیز لیتی ہے، لوگ دوسرے لوگوں سے جو متاثر ہوتے ہیں ایک تو شعوری طور پر قصد اور ارادے کے طور پر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری طور پر، وہ چاہے نہ چاہے سماج اور سوسائٹی اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس کو مجبور ہو کر یا اس کے تابع ہو کر یا اس سے متاثر ہو کر وہ چیزیں وہ اپنا لیتا ہے۔ اسلام نے توحید کو، اللہ پاک کی ذات اور صفات کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، کائنات کے ذرے ذرے کا اسی کو مالک کرے۔ دنیا کی وہ قومیں جس کے یہاں شرک اور بت پرستی ہے، ہزاروں اور لاکھوں معبودوں کو جو مانتے تھے، لیکن انسانی تاریخ میں اور خاص کر کے ہندوستان کی تاریخ میں جہاں شرک اور کفر اپنی ہر شکل کے ساتھ موجود، لیکن ایسا ضرور ہوا کہ مسلمانوں کی توحید کے اثرات ہندوستان کی دوسری قوموں پر بھی آئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ایک بک ہے انگلش میں دی ڈسکوری آف انڈیا، ہندوستان کی جو انہوں نے تاریخ لکھی، اس میں یہ بات لکھی کہ شمال مغرب سے، یعنی افغانستان اور ایران اور ترکمانستان وغیرہ جو سبھی ممالک ہیں، وہاں سے جو لوگ یہاں آئے وہ اپنے ساتھ توحید لے کر آئے، اور اس کے اثرات ایسے ہوئے کہ ان کی توحید کی وجہ سے ہندوستان کی وہ قومیں جو الگ الگ معبودوں کی پرستش کرتی ہے، جن کے یہاں ہر کنکر ان کا چلتا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بتلاتے ہیں جس کہ جاہلیت میں جب ہم لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ اپنا ایک بت لے کر جاتے تھے، ایک مرغی اور ایک معبود لے کر جاتے تھے۔ راستے میں اگر کوئی اچھا پتھر ملا یا اچھی کوئی چیز ملی تو پھر اس کو لے لیتے تھے، اس بت کو وہیں چھوڑ دیتے تھے اور اس کو پھر بت تراش۔ تو اس طریقے سے زندگیوں میں کفر اور شرک رچا بسا تھا کہ جہاں بھی جائے اور جو بھی چیز اچھی لگے اس کو اپنا معبود بنا لیتے۔ یہی حال ہندوستان میں شرک اور کفر کا تھا، لیکن جب اسلامی سلطنت یہاں قائم ہوئی تو پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ شمال مغرب سے آنے والے مسلمانوں نے اس ملک کو سب سے بڑی چیز جو عطا فرمائی وہ توحید، ایک اللہ کا تصور دلایا۔ دوسرے نمبر پر انسانی برادری کی وحدت، سارے انسان ایک باپ کی اولاد۔ جس ملک میں یہاں ورن اور گناتی کے نام پر انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو، وہاں آ کر ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک، جو غلام تھا شہاب الدین محمد غوری کا، اس ہندوستان میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی حکومت کا پہلا بادشاہ جس کو بنایا، یہ آقا اور آزاد شخص نہیں تھا، یہ خود غلام۔ پورا پہلا ونش جو ہندوستان میں غلام ونش کی حکومت سے بلبلی آیا، شمس الدین التمسی، یہ سارے ایک کے بعد دوسرے کے غلام۔ یہ اللہ پاک نے ہندوستان کے باشندوں کو بتلایا کہ اسلام یہاں پریکٹیکل طور پر اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ایک غلام مسلمانوں کا امیر بن رہا ہے، وہ ہندوستان کی پوری حکومت کا بادشاہ بن رہا ہے اور وہ خود غلام ہے۔ یہ ہندوستان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو بتلایا۔ اسی طرح اس کا یہ اثر ہوا کہ شرک آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اور کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ بھی
یہ ماننے لگے کہ کوئی خدا کا تصور ہے۔ جو بالکل انکار کرتے تھے انہوں نے خدا کا وجود مانا، اور جو شرک کرتے تھے ان کے اندر شرک میں کمی آنے لگی۔ کسی کو ہندوستان کی تاریخ میں صوفی واد اور دوسرے انداز میں بھکتی پنتھ کہا جاتا ہے، جس میں غیر مسلمین کے مسلمانوں کے ساتھ ملے۔ نام آپ نے سنا ہے نرسیم مہتا اور اسی طرح مینا بائی، سنت کبیر، گرو نانک۔ یہ ہندوستان میں اسلام ہی کے اثرات سے یہ الگ بات تھی کہ انہوں نے پورا اسلام نہیں لیا تو اپنے مذہب میں انہوں نے گڑبڑ۔ مجھے تو آپ کو بتلانا ہے کہ ایک سماج دوسرے سماج سے متاثر ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے متاثر ہوتا ہے، کبھی ارادے کے ساتھ متاثر ہوتا ہے اور کبھی بغیر ارادے کے پورا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ مجبور ہو کر یا متاثر ہو کر وہ بھی اس مذہب کو قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں سے اور سماج کو دوسرے سماج سے متاثر ہونے کی جو شکلیں پیدا کریں، اس میں یہ ہوا کہ جب اسلامی نظام سلطنت پریکٹیکل طور پر عملی طور پر زندگیوں سے دین نکلنے لگا تو یوروپ کی طاقتوں نے انسان کے اوپر محنت شروع کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک فرد اور ایک شخص کو بھی آزادی دی گئی، لیکن اس کے ساتھ سماج اور سوسائٹی کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بار بار قرآن نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے دینی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، انسانیت کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکیں۔ دوست اور بزرگوں، بہت لمبی تاریخ ہے، 400 سالہ، اس طریقے سے انسان پر انفرادی طور پر محنت کی کوششیں کی، انسان کو اپنے سماج سے اپنی سوسائٹی سے کس طرح الگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں جنگل میں شیر ہوتا ہے، وہ کسی بکری یا کسی جانور کا شکار کرنا چاہتا ہے تو سیدھا حملہ بکریوں کے لیول میں نہیں کرتا، وہ کسی ایک جانور کو اسی طریقے سے اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ دوڑ کر اس کا مقابلہ کرنے جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دور لے کر اکیلا کر دیتا ہے اور پھر اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ عام احوال جنگل کے جنگلی جانوروں کا ہوتا ہے۔ امیونٹی نام کی دنیا میں ایک تنظیم ہے جو بینکروں کی جماعت ہے، دنیا کی بڑی بڑی 12 بینکیں ہیں، ان کے یہ سب سے بڑے مالدار لوگ اس کے مالک ہیں۔ اس گروپ کو کہا جاتا ہے ایمیونٹی۔ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں فساد اتنا پیدا کر دیں، انسان کو اتنا آزاد کر دیں ہم کہ جن سے وہ اپنے سماج سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنی سوسائٹی سے الگ ہو جائے اور وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ اس کو روک لیں۔ یہ پوری محنت انسان کو آزادی کے نام سے دینے کی 400 سال سے کوششیں ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یوروپ کے ملکوں میں ایک بچہ 17 سال کا 20 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور باقاعدہ تقریب اور جلسہ منایا جاتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے 20 سال 15 سال 17 سال میری خدمت کی، اس کا آپ کا احسان ہے، اب میں آپ کی زیر احسان نہیں رہنا چاہتا، میں آپ سے علیحدہ ہوں۔ اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو رہے، وہاں کا پورا سسٹم اور پورا نظام اس طریقے سے بگڑ گئے۔ اسی بگاڑ میں انسان کو اتنا آزاد کر دیا کہ وہ گناہ کا کام کرے اور کوئی اس کو روکنے والا ہے۔ یہ برسوں سے محنت ہوئی، انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انسان کی آزادی کی بچائی۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی اور کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح فلاں آدمی سے میرے ماں باپ نے کیا، مجھے وہ پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آزاد، تمہیں اگر وہ پسند نہیں ہے تو تم اپنا نکاح دوسرا کر سکتے۔ عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا کیا ہوا نکاح میں رد کرنا نہیں چاہتی، میں اسی نکاح میں رہوں گی، لیکن میں آپ کے ذریعے عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے تم نے جو حقوق دیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری مرضی کی پوچھی ہے۔ تم سے سوال کیا جائے، نابالغ بچی ہو تو کیسے سوال ہو، بالغ ہو تو کیسے سوال ہو،
شادی شدہ ہو تو اس سے کیسے اجازت لی جائے، اور بغیر شادی شدہ کنواری ہے اس سے اجازت کیسے لی جائے، یہ سارے مسائل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ فرمانا چاہتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق مجھے بتلا دیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آزادی دی، مردوں کو آزادی دی، اپنی بات کو پیش کر دیں، ان کے اوپر کوئی چیز تھوپی نہ جائے، لیکن فرد کو اور شخص کو اتنا آزاد بھی نہ چھوڑا جائے کہ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو نصیحت کرنے والا نہیں۔ یہ بیلنس اسلام نے باقی رکھا ہے۔ دنیا کی قوموں نے اسلام سے پہلے عورتوں پر بہت ظلم کیا، انسانوں کے اوپر ان کے حقوق دبائے گئے، انسانوں کو غلام بنایا گیا، ان کی پراپرٹیوں پر قبضے کیے گئے۔ یہ سب چیزیں اسلام سے پہلے ہوئی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان کو جو اس وقت آزاد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہے، اور اس کے برے اثرات ہمارے سماج، اسلامی سماج، مسلم سماج اور ہماری سوسائٹیوں میں بھی آنے لگے۔ رات دن جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں سماجی زندگی میں، لڑکے ماں باپ کا سنتے نہیں، لڑکیاں ماں باپ کا سنتی نہیں، تو پھر ماں باپ نے بھی تعلیم و تربیت میں ڈھیلا اور کمزوری پیدا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسی ہوتی ہے جو تمہاری دشمن، لیکن فوراً اس کے بعد فرمایا اس کی تعلیم و تربیت تو کی جائے، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی تعلیم اور تربیت کرو، لیکن سختی سے منع فرمایا۔ فوراً اس کے بعد فرما دیا کہ اگر معاف کرو، یعنی تربیت کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا۔ نیا جنریشن اور پرانا جنریشن دونوں میں گیپ ہو رہی ہے، بیچ میں فاصلہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ اولاد کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اور اولاد ماں باپ کی اکرام اور احترام اور ماں باپ جو چیز دور کی دیکھتے ہیں اس کو نہیں سمجھتا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تھوڑا ہمارا سماجی سسٹم اور سماجی جو بندن تھا یہ کمزور ہو گیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے سال کے اوپر ان کو چلنے کی اجازت دے دی، جو چیزیں اچھی ہے اور اولاد اپنا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہے جو ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے، بلکہ آگے چل کر کہوں ایک انسان کے لیے نقصان دہ۔ یوروپ کا آج یہ بات قبول ہے کہ ہمارا سماجی ڈھانچہ اور سماجی جو بندھن تھا یہ پتلی گاڑی پر سے نیچے اتر گئی، لیکن انسان کی کمزوری ہے کہ انبیاء اسلام علیہ السلام کی تعلیمات اور وحی الہی سے الگ ہٹ کر جب انسان اپنی عقل سے، اپنی خواہش سے کوئی چیز سوچتا ہے تو انسان اپنی خواہش کے مطابق یا تو کہیں بہت آگے بڑھ جاتا ہے یا کہیں نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے افراط اور تفریط۔ یا تو عورتوں کے حقوق کی ادا نہ یا ادا کرنے جائیں، جیسے یوروپ کو دیکھیں، آج سے 150-200 سال پہلے یوروپ میں بچیوں کو وراثت میں مال دینا اس کا تصور نہیں۔ وہ سپر پاور طاقتیں جو اس وقت دنیا میں اپنی آزادی اور عورتوں کی آزادی کی باتیں کر رہی ہے، لیکن رپورٹ یہ بتلاتا ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کو مار پٹائی اور ذہنی طور پر ستایا جاتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ ہے۔ یہ ان کی رپورٹ، چاہے گرل فرینڈ کے ساتھ مسئلے ہو چاہے بیوی کے ساتھ مسئلے، ان سے سب سے زیادہ عورتوں کی پٹائی کرنے والے یہ ہے، اور یہ زیادہ تر شراب پینے والے اور دوسری بہت ساری نشیلی چیزوں کو استعمال کرنے والے۔ یہ تمام اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام نے انسان کو اپنے سماج اور سوسائٹی سے جو بندھن رکھا ہے، اسلامی نظام کے اعتبار سے بندھن سماج اور سوسائٹی سے نہیں ہے، لیکن چونکہ عام متن سماج کا ایک بڑا طبقہ اچھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے وہ سماج کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ صاحب نے فرمایا الا قلیلا ممن انجینا واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور دوسرے لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں کی، لوگوں کو اچھی چیزوں کی دعوت نہیں دی، بری چیزوں سے نہیں روکا، تو اس کے نتیجے کے اندر آج اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مجرمین پیدا ہے۔ اس لیے
اسلام میں فرد سے آزادی بھی بتلائی ہے، اس کو بھی اتنا گلا نہ گھونٹا جائے کہ لڑکا اپنی شادی کے سلسلے میں ماں باپ سے کوئی بات بھی نہ کرے، لڑکی اپنی شادی کے سلسلے میں کوئی بات بھی نہ کر سکے۔ یہ بھی سماجی بندھن کے اعتبار سے لوگوں کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو اب اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ آگے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کو اپنا مخلص نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں ان کو دشمن کہا، فوراً اس کے بعد اللہ پاک نے آیت میں فرمایا کہ بھائی انصاف کو اگر تم ان کو معاف کر دو سب اور درگزر سے کام لو، یہ تمہارے حق میں ہے۔ یہ تربیت اور تعلیم دی کہ چوکنا بھی رہے، ان کا فکر بھی کرے، یہ رات کو کتنے بجے آتے ہیں، دن کو کہاں جاتے ہیں، کون کون سے مشغلے میں مشغول ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ ہونے کے اعتبار، اس طرح پورے سماج کے اعتبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف ستھرا سماج انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں میں اپنا سماج اور اپنی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے اس کو پیش کر کے بتلایا۔ اس لیے اسلامی سماج میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے حکومتوں پر، لیکن سماج مضبوط تھا، سماج کتاب و سنت سے وابستہ تھا، تو بڑی بڑی حکومتیں آئی لیکن مسلمانوں کو ان سے نقصان نہیں ہوا۔ اور جب سماج ہی بگڑ جاتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاندار مثال کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی 2 منزلہ ہے، نیچے کچھ لوگ ہیں اور اوپر کچھ لوگ ہیں، پانی کا انتظام، پینے کا پانی اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے والے ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، اوپر جاتے آتے رہے پانی کے لیے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوئی، یہ کیا انہوں نے یہاں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہمارے راستے کو بند کر دیا، اور یہ کیا ہمیں تکلیف دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والوں نے سوچا کہ اوپر والوں کو کیوں تکلیف دے، ہم کشتی کے اندر ہی سوراخ کر دیں تاکہ نیچے سے پانی دریا کا ہمیں گر جائے اور اوپر والوں کے محتاج رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم سوچو یہ نیچے والے جو عمل کر رہے ہیں، اگر ان کو اس عمل کی اجازت دی جائے گی، پانی کشتی میں آئے گا تو صرف نیچے کی منزل بھی نہیں ڈوبے گی، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ بالکل یہ مثال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی یا کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، وہ بگڑ رہا ہے، خوش ہونے کا اچھا ہے اس کا لڑکا بگڑ جائے تاکہ کل وہ ہمیں کچھ کہنے کے لیے رہے۔ ان چیزوں نے اس وقت سماج کے اندر جو مسائل کھڑے کی، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں گھروں میں اور سماج اور سوسائٹی میں، جس کی بنیاد پر سماج میں بہت سی قسم کی کرواہٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، جس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا اور بنانے والی ذات اور ارحم الراحمین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جتنی رحمت ہوگی، جتنا زندگی کا سکون اور چین ہوگا۔ دنیا بہت تجربہ کر چکی ہے اور ہر تجربے میں فیل ہو چکی ہے۔ جیسے آدمی کپڑا پہنتا ہے، ایک دو دن میں بدل دیتا ہے، دنیا کے نظام اور دنیا کی تھیوریاں جو ایک پورا قوت لے کر آتی ہے اور ایک پورا نظام لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن وہ نظام انسانوں کا ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے کتنا سوچ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس سماج میں اور سوسائٹی میں برائیاں جنم ہوئی، اور آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر بھی یہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اس وقت ہماری بچیاں اسکول اور کالج میں ہم دے دیں، شریعت میں پڑھنے اور لکھنے سے منع نہیں، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ دوسرے اجنبی مردوں کے ساتھ الگ ملگ کا، غیر محرم بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کا، اور اس سماج نے یورپی سماج میں جو نظام بنایا ہے، حضرت مولانا محمود احمد غازی صاحب بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جرمنی میں ایک سیمینار، اور وہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا گیا، اس سیمینار میں گیا، وہاں گفتگو کی اسلام اور سائنس پر اور اسلام اور انسانی زندگی کے مسائل پر۔ انہوں نے کہا مسلمان ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں لیتے ہیں، تو ہم محض سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں لیں گے، اس کے ساتھ ہمارا کلچر اور ہماری سوسائٹی کا جو نظام ہے، جب تک وہ اس کو قبول نہیں کریں گے ہم پورا ٹیکنالوجی اور سائنس کا ان کو نہیں دیں گے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں
اسی ملک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم، اور دنیا کے بہت سارے ملک ہو رہے ہیں جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسانوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، اور انسانی سماج اور سوسائٹی میں تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں ہو رہی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جو کوشش کی تھی، وہ محض یہ نہیں تھی کہ اس ملک میں دوسرے کسی کے حکم ہے، بلکہ وہ کلچر اور وہ تہذیب، پوری سنسکرتی، اپنے رواج، اپنے معمولات، اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں، ان سب کے مجموعے کے ساتھ یوروپ میں ہمیں اپنی تعلیم جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور پھر ہم ہندوستان میں یہاں دو کلچروں سے ہمارا مقابلہ ہے۔ ایک ایسی تہذیب اور ایسا سناتن جس کے اندر انسان کو انسانیت سے نکال کر جانوروں تک کی عبادت کے لیے مجبور کیا گیا، اور جہاں ایک آئیڈیالوجی بتلائی جائے، اسکول کے نظام اور نصاب میں اس کو داخل کیا جائے، اور اس کے علاوہ صرف اسکول کے نظام میں ہی داخل نہیں کیا، سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں لی جائے، جس کی وجہ سے سماجی بندھن یوروپ کا ٹوٹ گیا۔ اسی ملک میں 75% مرد اور عورتیں وہ ہیں جس کا اس سے پہلے ایک شادی بیاہ کا معاملہ ہو چکا تھا اور پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو۔ یہ وہاں ایک نظام دوسرا چلا جس کو ہمارے یہاں بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد جب تک عورت دوسری شادی نہ کرے، وہاں تک کا سارا خرچہ اس سے پہلے شوہر کے ذمہ حکومت کی طرف سے لازم۔ یہ یوروپ کا دیا ہوا ہے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا مفکر جس کو نوبل انعام ملا، اس نے بھی اسی سماج کا فرد تھا، اس نے شادی کی اور پھر اس کے بعد دونوں علیحدہ ہو گئے، پھر دوسری کسی عورت سے شادی کی، اس کے بھی رواؤ نہیں۔ اس کو اس وقت کے $10,000 یہ نوبل انعام کے ساتھ ملے، ترقی کے ساتھ اس کو ملے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ جتنا $10,000 مجھے ملا ہے، $2,000 فلانی بیوی کو دینا، 4,000 اس کو دینا ہے، اور ابھی بھی فلانی کو اتنا دینا ہے، قرضہ ہے میرا، اور میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، میرا قرضہ ابھی بھی بیٹھتا ہی۔ یہ سماج اور سوسائٹی میں ایک چیز شریعت کے خلاف کی جاتی ہے، وہ سماج ہے جو شریعت کو نہیں مان رہا لیکن وہ قبول کر اس بات کو کہ ہمارے سماج میں یہ جو غیر طریقے سے زبردستی ایک آدمی کے اوپر پیسے دینے کی بات سوچی جاتی ہے، تو وہ کب تک دیتا رہے گا؟ ہندوستان کے سماج میں بھی یہی ہے۔ یہ قانون اور یہ چیزیں لا کر عورتوں کی آزادی کے عنوان سے ان کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا ہے، مردوں کو آزادی کے نام سے بیوقوف بنایا گیا، اور آج ہم لوگ سب خوش ہیں کہ یوروپ کے لیے آیا۔ افسوس ہے، یوروپ میں جائیں، ہماری بھی نسلیں، ہماری بھی برادری وہاں رہتی ہے، اور ہم وہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، دین اور شریعت پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ مسجدیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، کرتے اور پائجامے میں اور داڑھی کے ساتھ شرعی طور پر وہ نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں نظر آتے ہیں، اور ایک اسلامی تشخص، اسلام کا جو اتحاد ہے اور اسلام کی جو مونوپولی ہے، اللہ پاک اس کو مونوپولی تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے ہی وہ سکھلایا ہے اور دوسرے لوگوں نے نہیں سکھلایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہاں کے ماحول میں بھیجا، اور وہاں کے ماحول میں وہ متاثر نہیں۔ جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دوسری تہذیب اور کلچر کو دیکھتے، اور جس قوم کو سب کچھ دیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب اور پاخانے کے طریقے اور اس کے راستے اور اس کے جانے میں کیا دعا پڑھی جائے، واپسی میں کیا دعا پڑھی جائے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کیسا تمہارا مذہب ہے جس میں ہر چیز تمہارے نبی تم کو سکھلاتی، یہ عیب لگا رہا تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے والد کے درجے، باپ کے درجے، اور باپ جیسے اپنے اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کر، دکھلا کر اس کو مہذب اور شائستہ انسان بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی سے بڑھ کر مومنین سے قریب کون ہو، وہ ہمیں یہ تعلیم دے۔ تو دوستو اور بزرگ، یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے،
اور ایک صاف ستھری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، ہماری بچیاں اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکالنے کے اللہ پاک فرصت عطا فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔